دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا، ہمیں آپ سے بھی جدا کر چلے۔ شاعر کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے جب محبوب جلوہ گر ہو، یعنی ہمارا محبوب جب ہمیں دکھائی دیتا ہے تو اس کے حسن کی تاب نہ لا سکنے کی وجہ سے، اس کے حسین چہرے کی وجہ سے سب کچھ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ہے، ہمیں کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ محبوب کے دیدار نے ہم کو بے خود یعنی بیگانہ کر کے چھوڑ دیا ہے۔ مطلب یہ کہ میرا محبوب اتنا خوبصورت ہے اور میں اسے دیکھنے کا اتنا مشتاق ہوں، اسے دیکھنے کا اتنا آرزو مند ہوں کہ میرے محبوب کے دیکھنے کی خواہش مجھے دنیا سے بیگانہ کر دیتی ہے۔ یعنی میں اپنے محبوب کی جو نظروں کے سامنے میرا محبوب جب آتا ہے تو میں اپنے حواس کھو دیتا ہوں۔ دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا، کہتا ہے مجھے میرا محبوب ایسا دکھائی دیا کہ میں بے خود ہو گیا، ہمیں آپ سے بھی جدا کر چلے، کہ میں اپنے آپ کو بھی بھول گیا ہوں، اپنے آپ کو بھی میں نہیں سمجھ پا رہا کہ میں کہاں ہوں۔ یہ عشق مجازی اور عشق حقیقی دونوں طرح سے یہ شعر جو ہے یہ بالکل درست ہے، اور صادق آتا ہے کہ اللہ پاک کا جلوہ جب ہمیں نظر آئے گا تو ہم اپنے آپ سے بیگانے ہو جائیں گے۔ یعنی اللہ پاک کی جلوے کی اتنی خوبصورتی ہوگی، اس میں اتنا جمال ہوگا، اتنا حسن ہوگا کہ ہم اس حسن میں کھو جائیں گے اور اپنے آپ سے بھی بیگانہ ہو جائیں گے۔ اور عشق مجازی میں اگر جائیں تو اس میں اس طرح ہوگا کہ میرا محبوب اتنا خوبصورت ہے، میں اس کو دیکھ رہا ہوں اور اپنے آپ سے بیگانہ ہو گیا ہوں۔ جبیں سجدہ کرتے ہی کرتے گئی، حق بندگی ہم ادا کر چلے۔ جبیں ماتھا، سجدہ کرتے یعنی ماتھا میں اپنا سجدے میں رکھ چکا ہوں اور سجدہ ہی کرتے چلے جا رہا ہوں۔ حق بندگی، اللہ پاک کا جو بندگی کا حق ہے، بندگی کا حق یعنی اللہ پاک کی نعمتوں کا جو شکر ہے، ہم ادا کر چلے۔ اس شعر کی تشریح حقیقی اور مجازی دونوں حوالوں سے کی جا سکتی ہے۔ مجازی معنوں میں تشریح ایسی ہوگی کہ شاعر یہ مراد لیتا ہے کہ محبوب کے آگے سر جھکانا اور اس کی باتوں کو ماننا محبت کا اولین تقاضا ہے۔ اس لیے میرے محبوب، میں نے تیری فرما برداری کا حق پوری طرح ادا کر دیا، میں نے تیرے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کیا۔ حقیقی معنوں میں تشریح یوں ہوگی، شاعر کہتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ، میں نے تیری بندگی کا حق ادا کر دیا ہے، تیری عبادت اور اطاعت میں نے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی، میری پیشانی ہمیشہ تیرے حضور سجدہ ریز ہی رہے گی۔ کہتا ہے جبیں سجدہ کرتے ہی کرتے گئی، میرا ماتھا سجدے میں ہی ہمیشہ رہا۔ حق بندگی، جو تیرا حق تھا اے اللہ، تیرے حکموں کے اوپر جو چلنا تھا، جو تو نے احکامات دیے تھے، ہم ادا کر چلے، جتنے مجھ سے ممکن ہوئے ہیں میں نے پورے کر دیے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ اے اللہ پاک، تو نے ہمیں جو احکامات دیے تھے، جو حکم تو نے ہمارے اوپر لگائے تھے، وہ تو ہم نے ادا کر دیے ہیں۔ اپنی طرف سے مکمل کوشش کی ہے کہ ہم تیری حکموں کی بجا آوری کریں، یعنی تیرے حکموں کے آگے سارے تسلیم خم کریں۔ اور اگر محبوب کی بات ہو تو وہ کہہ رہا ہے محبوب، میں نے تیری ہر بات مانی ہے، میں نے تمہاری کسی بات کے اوپر بھی انکار نہیں کیا۔ کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر، کہیں کیا، ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ جو پوچھے کوئی، اگر مجھ سے کوئی پوچھتا ہے، ہم کیا کہیں جب ہم سے کوئی پوچھے؟ جہاں میں تم آئے تھے، جہاں میں دنیا میں تم آئے تھے، یعنی میر تقی میر تم دنیا میں آئے تھے، کیا کر چلے، کیا کر کے یہاں سے جا رہے ہو؟ جہاں میں دنیا میں، میر تو دنیا میں آیا اور آ کے تو نے کیا کیا؟ تو اس کی تشریح کچھ یوں ہوگی کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی اور اطاعت کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، مگر انسان دنیا کی رنگینیوں میں، دنیا کی خوبصورتیوں میں اتنا ڈوب گیا ہے، اتنا غرق ہو گیا ہے کہ وہ اپنا مقصد بھول گیا ہے، یعنی دنیا میں آنے کے مقصد سے وہ دور ہو گیا ہے اور دنیا میں جو اس نے کام کرنے تھے وہ نہیں کر سکا۔ آپ دیکھیں اوپر والے شعر میں وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے بندگی کا حق ادا کر دیا، اور نیچے والے شعر میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس دنیا سے جو میرا حق تھا دنیا میں آنے کا وہ مجھ سے ادا نہیں ہوا۔ یعنی کہ اوپر وہ اقرار کر رہا ہے کہ میں نے سب کچھ کر دیا، اور نیچے وہ انکار کر رہا ہے کہ میں جو کچھ مجھے کرنا چاہیے تھا، جو مقصد تھا میری زندگی کا، جو مطلب تھا، جس
غرض و غایت کے لیے مجھے اللہ نے بھیجا تھا وہ میں پورا نہیں کر سکا۔ اے امیر، تو نے اس دنیا میں آ کر کیا کیا ہے؟ کیا تو نے وہ مقصد پورا کیا جس کے لیے تجھے بھیجا گیا تھا؟ تو میں کیا کہوں، کیا جواب دوں گا، کیونکہ میں نے تو ایسا کوئی کام کیا ہی نہیں جس سے میں اللہ تعالیٰ کے حضور سرخ رو ہو سکوں۔ بقول نذیر اکبر آبادی، جس کام کے کرنے کو تو آیا تھا اے نذیر، خانہ خراب تجھ سے وہ کام رہ گیا۔ یعنی جس کام کے لیے تجھے دنیا میں بھیجا گیا تھا وہ کام تو نہیں کر سکا۔ اب یہ دونوں شعر ایک دوسرے کے بالکل مخالف ہیں۔ اوپر والا شعر یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے بندگی کا حق ادا کیا، اور نیچے والے شعر میں وہ کہہ رہا ہے کہ میں ناکام لوٹ رہا ہوں۔